بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس یہ ترغیب الی الجہاد ہے، اور قسم ثالث کا بیان ہے۔ قسم ثالث نورانی چہروں والے، چمکیلی چمڑی والے، گھنی داڑھی والے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں، اور میٹھے کلام والے۔ دوستو بزرگوں ہیں میٹھے میٹھے کلام والے، یہ بزرگ ہیں۔ یہ کون ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگوں کے وہ ہیں، من وہ یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، تجھے بھی خوش کر دیتا ہے بات اس کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ یہ کون ہے بزرگ جناب جس کا اسپیشل تذکرہ آیا؟ یہ ہے نزلت فی الاخنس، ہیں خطیب مدینہ، خطیب العصر، اور نام کیا ہے جی؟ ہیں وکیل یہود، نام اس کا کیا ہے جی؟ اخنس بن شریک۔ پہلے تو یہ سمجھو جو بزرگ کیسا تھا، کان رجلا حلو الکلام، کان رجلا حلو الکلام حلو المنظر، حلو المنظر، میٹھے کلام والا۔ خدا کے لیے امت بن جاؤ۔ حلو الکلام، میٹھی میٹھی بات۔ پیارے پیارے دوستو، وہ جو حدیث میں آتا ہے نا، یخرج فی آخر الزمان قوم، اخیر زمانے میں ایک قوم نکلے گی، قوم ایک جماعت نکلے گی، السنتہم احلی من السکر، ان کی زبانیں گڑ سے زیادہ میٹھی ہوں گی، گڑ سے زیادہ میٹھی ہوں گی، وقلوبہم قلوب الذئاب، اور ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ نمبر 2، سیماہم التحلیق، ان کی خاص علامت ہوگی سروں پہ استرے پھرانا، گونے سر والے، گونے بکرے، التحلیق۔ اور دوسرا التحلیق کا معنی ملا علی قاری وغیرہ نے کیا، مسجدوں میں ٹولیاں بنا کے بیٹھیں گے، ادھر کٹ کٹ لگی ہے، ادھر کٹ کٹ لگی ہے۔ اور تیسرا معنی رستے پہ چلیں گے، ٹولیاں ٹولیاں، 6 7 چل رہے ہیں، سروں گونے، گونے سمجھتے ہو کیا بولتے ہو پشتو میں؟ کٹا، ہاں بھائی بالکل حلق کیا ہوا، التحلیق۔ اب ذرا گنتے آؤ، ہیں مسجد میں ٹولیاں اور راستے پہ ٹولیاں، ٹولیاں ٹولیاں پھر رہے ہیں، جس طرح مرغی بچوں کو ساتھ لے کے پھرتی ہے، ہیں 5 6 ادھر 5 6 ادھر۔ اور فرمایا ان کے حالات میں یحسنون الکیل، یحسنون الکیل، بڑی سونیاں گلا کر سن، کیل۔ اور یقولون من قول خیر البریہ، جب بھی بات کریں گے جی ایمان یقین کی بات ہو جائے، من قول البریہ، رسول کا نام لیں گے، خیر البریہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ بیان جی حدیث کا مفہوم یوں ہے، نبی کے طریقے آ جائیں، یقولون من قول خیر البریہ۔ اور علامت حدثاء الاسنان،
سفہاء الاحلام ہوں گے بالکل الو قسم کے چبل، عقل شکل سے پیدل، بالکل گونو پاگل ہیں۔ کوئی کھڑا ہو کے کہے گا حضرت زکریا صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا زکریا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کھڑا ہو کے کہے گا اے کتاب بھی اللہ لکھیا ہے، کوئی کہے گا یہ سفہاء الاحلام بالکل گدھے کی طرح پاگل ہوں گے، پتہ چلتا کوئی نہیں، جاہل ہوں گے، جاہل، اکثریت جاہلوں کی ہوگی۔ اور فرمایا یدعون اہل الاسلام، توحیدیوں، ہاں، یدعون اہل الاوثان، قبر پرستوں سے محبت ہوگی، مشرکوں کے ساتھ کچھ بھی انہیں نہیں کہیں گے، مشرک جو مرضی کرتے رہیں۔ اور یقاتلون اہل الاسلام، اور جو سچے مسلمان ہیں ان کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوں گی، صحیح مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے اور مشرکوں کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ سمجھ آئیے؟ ایسی جماعت یخرجون وہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے، پارٹیوں کی پارٹی، ادھر سے جماعت ادھر سے جماعت، ہاں نکلتے حتی یلحق آخرہم مع المسیح الدجال، جو آخری اجتماع ہوگا وہ دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ ہیں فرمایا ایاکم و ایاہم، خبردار اپنے آپ کو ان سے بچانا، ان کو اپنے آپ سے بچانا، قریب نہ لگنے دینا۔ لا یضلونکم، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ اور ان کو اذا رأیتموہم، اگر ہو سکے ایسے جماعت دیکھ لو، فقتلوہم، ان کو قتل کر دو۔ کیوں؟ فرمایا کہ انما قتلہم، جو آدمی ان کو قتل کرے گا، ایک بزرگ کو مارے گا، اس طرح اس کو اجر ملے گا جیسے ابو جہل کو قتل کیا ہے، پہلے کو قتل کیا ہے۔ تو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ چند علامتیں ہیں دوستو بزرگوں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ خوارج کے بارے میں، خوارج کے بارے میں، لیکن یہاں پر کیا یخرجون فی آخر الزمان، یہ حدیث آپ کے پاس لکھی ہے، صفحہ بتا دو، 366 پہ۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، الفرقان میں پوری دنیا موجود ہے، کوئی ایسا حوالہ نہیں کہ جہاں نہ آیا ہو۔ اگر الفرقان سمجھ جاؤ پورا دین سمجھ آ جائے گا۔ ہاں بھائی، خیر یہ بعد میں دیکھنا، ابھی نہ دیکھو، ابھی میری طرف دیکھو۔ اب ایمان سے بتاؤ ایسی کوئی جماعت، ہاں میں نے کہا نا خوارج پہ بعض علماء نے کہا جو حضرت علی کے مقابل تھے، تو وہ مراد ہوں تو وہ بھی اس کا ایک فرد ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ الگ ہے۔ یہ جو ہے نا لا یزالون یخرجون، اور یخرجو فی آخر الزمان، آخر زمانے یعنی قیامت کے قریب یہ لوگ نکلیں گے۔ تو خوارج تو خیر القرون میں نکلے تھے حضرت علی کے مقابلہ میں، تو خوارج کو اگر شامل ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو آپ نے خاص کر بات پر فرمائی نا وہ ذرا توجہ کرو کہ وہ کیا ہے، یخرجو فی آخر الزمان قوم، اور پھر فرمایا لا یزالون یخرجون، تو خوارج من حیث الجماعت تو اب موجود نہیں ہے، ضروری سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے، اور حتی یلحق آخرہم مع المسیح الدجال، دجال کے ساتھ ملیں گے۔ آج اگر آپ انصاف اور غور سے دیکھیں تو یہ علامتیں بے شک کسی ہندو یا سکھ کو جج بنا کے اور مقابلے ہمارے ریونڈ والے دوستوں کو کھڑا کر دو اور اس کو بتاؤ بھئی یہ علامتیں کس جماعت میں،
ہمارے بزرگ ہیں اور استاذ خادم صاحب وہ 25 سال رہے ہیں، وہ تشریف فرمائے پیچھے پیچھے 25 سال زیارت کروا دیں جی ان کو، کھڑے ہو کے زیارت کروا دیں آپ 25 سال۔ اچھا، تو ہمارے ایک اور بزرگ بھی ہیں، وہ دوسرے کونے پہ تشریف فرمائے۔ اچھا آپ ایسے زیارت کرانی چاہیے آپ کو، ماشاءاللہ تشریف فرما۔ اچھا بھائی، یہ بس اب آپ کی تفریح ہو گئی، آپ مہربانی کر کے بولیں تاکہ ہم آگے سبق ہدف کی طرف جائیں، اتنی تفریح کافی ہے۔ اب دیکھو، اب اس کو خود دیکھ لینا بھائی یہ کون بزرگ ہیں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اور یہ جتنے ریبنڈ والے میرے جو خلاف ہیں گالیاں اصل اس حدیث کی وجہ سے خلاف ہے۔ میں نے کئی بیانوں میں یہ حدیث بیان کی، تقریروں میں، اور میں نے کہا دیکھو کون مراد ہے اس وقت کے، بلکہ کئی ایسے مقام بھی ہیں کہ وہ اسی بات پہ انہوں نے صاف تصریح کی کہ یہ حدیث اس نے کیوں بیان کی ہے۔ بھائی ہم قرآن بیان کریں تو کہتے ہیں قرآن کیوں، حدیث کیوں نہیں بیان کی، اور ہم حدیث بیان کریں تو کہتے ہیں یہ حدیث کیوں بیان کی ہے، یہ حدیث نبی کا فرمان ہے۔ اور پھر ایسا فرمان جو آج آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ریبنڈ کے دوست یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ کیا ہے؟ ریبنڈ والے بزرگ کیا ہیں؟ آپ کی نبوت کی دلیل، کہ جس چیز کی خبر آپ نے 1400 سال پہلے دی، آج وہی چیز ہم نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ پیشین گوئی سچے نبی کی پیشین گوئی ہے۔ اسی طرح سبز پگڑی والے وہ بھی فرمایا یتبعون الدجال من امتی 70 الف علیہم السیجان، دجال کی پوری فوج تیار ہو چکی ہے، ہزاروں کی تعداد میں 70 کثرت کے لیے میری امت کے لوگ دجال کے ہاتھ پہ بیعت جو کرنے والے ہیں ان کے سروں پہ سبز چادریں ہوں گی، علیہ السیجان، السیجان سبز چادریں، وہ بھی آ چکے ہیں، یہ بھی آ چکے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اوہ دیکھو جی نورانی چہرہ، کان رجلاً حلو الکلام حلو المنظر، وہ آدمی جو تھا نا، کون؟ اخنس بن شریک الثقفی، یہ عبداللہ ابن ابی ہے۔ یہ کون ہے؟ اخنس، اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بے ایمان احد کی جنگ میں راستے سے بندے لے کے واپس آ گیا تھا، کھسک گیا تھا، اخنس کھسکنے والا، ہو جی ہم سے مشورہ نہیں ہوا، تو 300 آدمی لے کے یہ اخنس واپس آ گیا۔ تمہاری جماعت میں بھی کئی اخنس موجود ہے، یہ واپس جی ہم تمہارے ساتھ نہیں، واپس کیا۔ تو وہ مسجد ہے اب بھی وہاں یادگار کے طور پہ یہ اخنس بابا ہے، اور یہ ذرا یاد رکھ لو زبان بھی میٹھی تے منظر شکل بھی سونی، سونی شکل، ہاں ظاہر بڑا حسن جمال نورانی چہرہ۔ وَكَانَ يَأْتِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَيُجَالِسُهُ، رسول پاک کے پاس آتا اور وہاں بیٹھ کرنا کیا کہتا تھا؟ صدقے یا رسول اللہ انی لأحبک، انی لأحبک، انی لأحبک،
اصل میں آپ کا بڑا عاشق ہوں, بڑی محبت ہے. وَيَحْلِفُ بِاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ, اور اس پہ قسمیں اٹھاتا, خدا کی قسم آپ کے ساتھ بڑا عشق ہے, بڑے. وَكَانَ مُنَافِقًا, اور تھا پاپی. فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ظاہر کو دیکھتے تھے, تو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے باطن پہ آگاہ کیا, بتایا کہ یہ اصل میں کیا چیز ہے, بے ایمان. ہاں بھائی, اخنس بن شریک, یہ یاد رکھنا. اب دیکھو, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ, بعض وہ ہیں خوش کرتی ہے تجھ کو بات اس کی, فی الحیات دنیا, دربارہ امور دنیاویہ, فی الحیات دنیا دربارہ امور دنیاویہ, دنیاوی امور کے بارے میں, در باب زندگانی دنیا, یا دنیاوی زندگی میں اس کی باتیں بڑی آپ کو خوش کرتی ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ, قسمیں اٹھاتا تھا, اللہ کو گواہ بناتا ہے اعتبار بڑھانے کے لیے. عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, وہ کیا, انی احبو کا, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ہاں رقم ادھر تھا, پتہ نہیں کدھر گیا. اچھا بھائی, ما فی قلبہ وہو الد الخصام, حالانکہ وہ بڑا بھاری جھگڑالو ہے. الد الخصام کا معنی شدید الخصومہ, شدید سخت جھگڑنے والا, بات سمجھتا نہیں, جھگڑا پہلے تیار ہے. جیسے اہل بدعت کے مناظر ہوتی ہیں, سب بدعتی مناظرین کی الد الخصام ہونا ان کے لیے ضروری ہے. بات بنے نہ بنے, مرغے کی ایک ٹانگ, وہ اس پہ ڈٹ جائیں. تو یہ بھی منافق کی علامہ. مومن غلطی پر متنبہ ہو کر رجوع کرتا ہے, منافق جان بوجھ کے غلطی پر کبڈی کھیلتا ہے. ہوبا الد الخصام, اور وہ سخت جھگڑالو ہے, یا آپ کا بڑا بھاری دشمن ہے, آپ کا بڑا بھاری خصم اور دشمن ہے. وَإِذَا تَوَلَّى, اس کے دو معنی ہیں. ایک, اِذَا تَوَلَّى, جب پھرتا ہے آپ کی مجلس سے, سعى فِي الْأَرْضِ, چلتا ہے زمین میں, سرگرم عمل ہوتا ہے. لِيُفْسِدَ, تاکہ فساد کرے, فیہا, زمین میں, فساد کرتا ہے, الحرث, کھیتی کو, والنسل, اور نسل کو, واللہ لا يحب الفساد. اس کے دو معنی اذا تولا. ایک یہ کہ جب آپ کی مجلس میں تو بڑا لبیک یا رسول اللہ کا نعرے لگانے والا, لیکن جب آپ کی مجلس سے باہر آتا ہے تو نرا فساد. مثلا جاتے جاتے کوئی کھیت کھڑا ہے, اس میں تھوڑی سی آگ لگا دی. یہاں پر بھی کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, جا رہا ہے کوئی بیگ کو اس طرح کیا, کتاب کو اس طرح مارا, دوسرے کے کان میں لگائی اور نکل گئی. وہ بھی اسی طرح کرتا. لا یحب الفہاں, اور ہرس, کھیتی کو ہلاک کرتا ہے. نسل, بعض روایات میں ہے کہ یہ جاتا نا تو یہ بے ایمان کہیں فصل ہوتی آگ لگا دیتا, کہیں گھوڑا کھوتا کھوتی کھڑا ہوتے تو اس کی بھی ٹانگ یا دم کاٹ کے آگے چلا جاتا. نہ سواری کام کی رہے نہ کچھ. بعد نے کہا جو الحرث سے مراد ہے
فاتو ہرسکم والی ہرس کھیتی کہ یہ زانی بد کردار، لیکن یہ معنی خلاف ظاہر ہے۔ تولا کا دوسرا معنی ہے، اچھا یہ اخنس صرف خاص نہیں، اخنس ایک کردار ہے، عبداللہ ابن ابی کردار ہے، کوئی شخص معین نہیں، یہ ہر زمانے میں عبداللہ موجود ہے۔ اوصافی عبداللہ ابن ابی اور اخنس بن شریک، یہ حرامی ہر جگہ پہ ہر زمانے میں ہوگا، ہاں نرا صوفی معرف باللہ، ہاں یہ ہر جگہ پہ ہوگا۔ دیکھو اذا تولا، اور جب حکومت مل جائے اس کو، تولا کا معنی حکومت مل جائے اس کو، حضرت مجاہد تابعی کہتے ہیں سارا بالین البحر المحیط وغیرہ، جب اس کو حکومت ملے تو کیا ہوگا؟ جوہل کل ہرسا ون نسلا، یہ تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ملک میں، معیشت صحیح رہ جائے اور اخلاق اقدار صحیح رہ جائے، اور جب فاسق حکمران بنتے ہیں نہ معیشت رہتی ہے نہ اقدار اخلاقی رہتی ہے، دونوں چیزیں تباہ ہوتی ہیں، دونوں اس کی تباہ ہے۔ عمران خان صاحب تو میں نے بطور مثال کے کہا، یہ سب گروہ ہے حرام زادوں کا، جتنے جمہوری شیاطین ہیں، یہ چاہے داڑھی والا ہے یا کلین شیو، سب برابر کے شیطان کے نمائندے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب کہا جائے اس کو اتق اللہ، ڈر جا اللہ سے، تقوی اختیار کر، اخذتہ العزہ، آمادہ کرتا ہے اس کو غرور، العزہ الغرور، بالاسم، 7 گناہ کے، فحسبہ جہنم، اگر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے کہ اچھا مجھے نہیں پتا، تو بڑا ہے مجھے سمجھانے والا ہے، تو وہ اپنی اصلاح کو خلاف عزت سمجھتا ہے غرور کی وجہ سے۔ فحسبہ جہنم بل بئس المہاد،